السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے ماہ ذی القعدہ کی فضیلت و اہمیت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد اور اسی کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور ہمارے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ جب تک مہتاب چمکتا رہے اور فجر کا اجالا دمکتا رہے، اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، محترم مہینوں میں فکر و عمل کی اصلاح پر بھرپور توجہ کیجیے۔ ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے احادیث مبارکہ میں اس مہینے کے فضائل کا تذکرہ کیا ہے۔ تخلیق اور انتخاب میں اللہ نے بے شمار حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ سال کے 12 مہینے، ان میں پھر 4 مہینے محترم کہلاتے ہیں۔ انہیں جو حیثیت حاصل ہے وہ دیگر مہینوں کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محترم مہینوں میں ظلم سے منع کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر مہینوں میں ظلم کی اجازت ہے۔ محترم مہینوں میں ظلم سے انکار اس کے انتہائی گھنونے ہونے کی علامت ہے۔ اے اللہ کے بندو، محترم مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو جن خصوصیات سے نوازا ہے وہ سال کے دیگر مہینوں کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو دنیا کا سب سے مقدس ترین مقام قرار دیا ہے۔ عبادت اور ذکر کرنے والے ہمیشہ اسی کا رخ کرتے ہیں۔ یہ مقدس شہر کی عظمت اور اعزاز کے لیے بہت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے، اسے محترم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے انسانوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی محبت بھر دی ہے۔ اس کے تذکرے سے لوگوں میں اس کے دیدار کی چاہت اور تڑپ پیدا ہوتی ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی محنت اور کاوش اور کوشش سے اللہ کے حکم کے بعد تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اعزاز و اکرام نیز اللہ کے شعائر کی تعظیم کی خاطر لوگ خانہ کعبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی مہینے میں حاجیوں کے قافلے دنیا کے گوشے گوشے سے ارض مقدس پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حج کا سالانہ عظیم الشان اجتماع، جس کا واحد نعرہ کلمہ توحید ہے، یہ 3 دین کے دشمنوں کو غیظ و غضب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کلمہ توحید ہی دشمنوں کو اپنے باطل اہداف کی تکمیل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ لگتا ہے۔ فرزندان اسلام حج پر توحید اور اتحاد کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں۔ پوری دنیا دیکھتی ہے کہ حجاج اور معتمر کا دین ایک ہے، یہ سب ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان کا قبلہ ایک ہے، ان کی شکل و صورت اور ترانہ بندگی ایک ہے، یہ سب ایک ہی وقت میں حج مقامات کا رخ کرتے ہیں اور ایک ہی وقت میں حج مقامات پر یکساں اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت پر اس کا شکر ادا کیجیے۔ نعمت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مقدس زمین میں قیام کرنے کا اعزاز بخشا ہے، اسی لیے جس پر حج فرض ہو جائے وہ اس میں تاخیر اور سستی ہرگز نہ کرے، پہلی فرصت میں حج کا فرض ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ ذی القعدہ کو خصوصی شرف و فضیلت بخشی ہے اور اس کو ان 4 مہینوں میں شامل فرمایا ہے کہ جن کی عظمت و بزرگی اسلام سے پہلے بھی تھی اور اسلام کے بعد بھی ہے۔ ان مہینوں کی عظمت و بزرگی
اسلام سمیت دیگر دوسرے مذاہب آسمانی مذاہب میں بھی تسلیم کی گئی ہے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی ان 4 مہینوں کی عظمت و فضیلت کے قائل تھے۔ اسلام کے آغاز تک ان 4 مہینوں میں جہاں عبادت و اطاعت کی خاص فضیلت تسلیم کی جاتی تھی، تو وہیں اس میں جہاد و قتال بھی ممنوع تھا، اور اسلام نے تو اب بھی ان مہینوں میں عبادت و اطاعت کی فضیلت برقرار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم